السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین و سامعین، یہ سیرہ ایگزیبیشن ہے جو کہ یونیورسٹی آف لاہور میں آج 29 سپتمبر 2025 میں منعقد کی جا رہی ہے. اور اس میں بیسیکلی مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور اسلام سے ریلیٹڈ جو ہے وہ اہم جو ابتدا ہے اس سے متعلق جو ہے وہ ماڈلز بنا کے آویزاں کیے گئے ہیں. تو یہ جو ماڈل ہے یہ ہے مکہ المکرمہ کا، مکہ سٹی کا. ٹھیک ہے، تو اس کے حوالے سے جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم دکھاتے ہیں بیت اللہ، اس سے آپ کو جو وہ سمجھ آئے گی. سب سے پہلے بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ آپ دیکھیے وہ مکہ سٹی کے بالکل وسط میں ہے، درمیان میں ہے. جیسے کہ آپ کو یہ سراؤنڈنگ میں نظر آ رہا ہے بیت اللہ. ٹھیک ہے، تو بیت اللہ کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے غار ثور، اور یہاں پر ہے شیب ابی طالب ہے، اور یہ ہے ابو طالب کا گھر. ٹھیک ہے، اور یہاں پر عباس بن عبد المطلب کا گھر ہے، یہ زبیر بن عوام کا گھر ہے، اور یہ ہے صفا پہاڑی. تو پہلے میں سارے آپ کو جو ہے نا وہ بنیادی چیزیں بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں جائیں گے. تو یہ ہے غار حرا ہے، اور یہ ہے جبل النور جہاں پر وحی کا نزول ہوا. غار حرا جہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام وہاں مکہ سے تشریف لاتے اور یہاں پر آپ ٹھہرتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور یہیں سے جو ہے وہ پہلی وحی کا آغاز ہوا. پھر ہم آتے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف. وہ دیکھیے بیت اللہ ہے درمیان میں، وہاں سے اس طرف جو ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا گھر ہے. تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کے ساتھ جو ہے وہ حکیم بن حسام کا گھر ہے. پھر اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے. پھر اس کے بعد ہے مروہ پہاڑی، صفا مروہ، آپ نے سنا ہوگا نام صفا مروہ. ماشاءاللہ جو احباب جنہوں نے عمرہ کیا ہوگا وہ تو اس سے بخوبی آگاہ ہوں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آتے ہیں جبل عمر. جب مکہ میں آپ ہوتے ہیں تو اکثر اوقات آپ کو جو ہے وہاں پر البیک وغیرہ اور وہاں جانا ہوتا ہے. تو وہ جبل عمر پہ جو ہے وہ بڑے سارے پلاس جو ہے وہ تعمیرات ہوئی ہوئی ہیں. تو وہ یہ ہے جبل عمر. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے حلف الفضول، یعنی کہ جہاں پر اللہ کے رسول علیہ السلام جب بچپن میں تھے اس وقت جو سرداران قریش تھے انہوں نے ایک جو ہے وہ عہد نامہ لکھا تھا کہ مکہ میں کوئی بھی غریب یا اس طرح کا کوئی مجبور شخص آتا ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ ہے تو سب مل کے جو ہے اس کا ساتھ دیں گے، اور جو بھی اس کے خلاف جانے والے ہیں ان سے انتقام لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ حلف الفضول. اس کے بعد ہے صفوان بن امیہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عمر بن عاص کا گھر ہے، ولید بن عتبہ کا گھر ہے. یہ ہے عقبہ کیا ہے؟ اصل مدینہ سے جو احباب آئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، بیعت کی تھی. یعنی کہ 2 دفعہ بیعت ہوئی، تیسری مرتبہ بیعت بھی ہوئی اور اس میں ایک معاہدہ بھی ہوا. تو معاہدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے کے جائیں گے تو وہ مدینہ میں آپ کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے بیعت. اگر آپ اس کی تفصیل دیکھیں الرحیق المختوم میں تو آپ کو بہت انٹرسٹنگ لگے گی. اس کے ساتھ ہی منا ہے، یہ عقبہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے؟ منا ہے. ٹھیک ہے، منا کے بعد آگے آپ دیکھیں جبل قیقعان ہے. ٹھیک ہے، اور غار ثور کہاں ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تھی تو یہ دیکھیے یہ مکہ ہے، بیت اللہ ہے. بیت اللہ سے اللہ کے رسول کا گھر کہاں ہے؟ یہ ہے، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا گھر ہے. آپ یہاں سے تشریف لے کر گئے تھے غار ثور. ٹھیک ہے، غار ثور آپ تشریف لے کے گئے تھے، وہاں سے پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تھے. ڈائریکٹ آپ نے مدینہ منورہ کا راستہ اختیار نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اہل مکہ آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے غار ثور کا انتخاب کیا. اور اس کے بعد یعنی غار ثور وہ مخالف سمت میں ہے مدینہ کے. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ غار ثور میں تشریف لے کے گئے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ مدینہ منورہ کے راستے پر تشریف لے کے گئے. تو یہ شارٹ سا ماڈل ہے مسجد نبوی کا، مکہ المکرمہ کا، اور ابتدائی دور میں جب ابھی وحی کا نزول ہوا تھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے مکہ مکرمہ میں قریش دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.